أزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 36۔ ہم نے اس کا ابتدائی حصہ کل پڑھ لیا تھا کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، کہ جس جنت میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا موجود تھے، جس عیش و آرام میں، جس نعمت میں وہ موجود تھے، شیطان نے ان کو پھسلایا اور وہاں سے باہر نکلوایا۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو چکا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد جگہ پر انسان اور شیطان کے درمیان جو عداوت ہے اس کا تذکرہ کیا۔ سورہ طٰہٰ میں بھی ذکر کیا کہ فَقُلْنَا يَا آدم، پس ہم نے کہا اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، ایسا نہ ہو فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے سے انہیں بیان کی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا جو ہم نے کل پڑھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے بہکائے میں آ گئے اور ان کا کوئی ایسا ارادہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا نہیں تھا۔ اس نے جال ہی ایسا بنا تھا کہ اللہ نے تو اس لیے منع کیا ہے، فلاں فلاں وجہ ہے، یہ ایسا درخت ہے کہ اگر اسے تم کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا نصیب ہو جائے گا۔ خیر، جب یہ معاملہ سارا ہو چکا تو اب اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا اہبطوا، تم سارے کے سارے نیچے اترو، بعضکم لبعض عدو، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ یعنی جب نیچے اترنے کا حکم دیا جا رہا ہے اہبطوا، اب اہبطوا پر ایک بڑی علمی بحث ہے جو مفسرین کے ہاں اہبطوا میں آتی ہے نا، وہ ایک بڑی علمی بحث ہے۔ ہم اس سے قطع نظر کرتے ہوئے، صرف نظر کرتے ہوئے مختصراً اس کے بارے میں ذکر کرتے۔ اہبطوا کا لفظ ہے جمع کا، پلورل، اور قرآن کریم میں یہ ڈیول بھی آیا ہے تثنیہ کے صیغے میں، اہبطا۔ اب بعض یہاں یہ بیان کرتے ہیں اہبطوا میں جہاں جمع کا لفظ ہے وہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک قول ملتا ہے کہ یہ جو جمع کا لفظ ہے کہ تم سارے نیچے اترو، یہ کنہیں کہا گیا؟ جمع کا لفظ عربی زبان میں کم سے کم 3 کے لیے کہا جاتا، کم سے کم کن کے لیے؟ 3 کے لیے، اور تثنیہ کا لفظ 2 کے لیے، ڈیول، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ 2 کے لیے۔ قرآن کریم نے یہاں 2 کا لفظ بھی جمع کے لیے جو آتا ہے 2 کے لیے وہ بھی ذکر کیا، اور جو 3 کے لیے آتا ہے وہ بھی ذکر کیا۔ اب مفسرین اس کا جو تصفیہ بیان کرتے ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب جمع کا لفظ آئے 3 کے لیے تو اس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اماں حوا سلام اللہ علیہا، اور تیسرا ہے ابلیس۔ تیسرا کون ہے؟ ابلیس۔ تو جمع کا صیغہ آیا تو یہ 3 نفوس اس میں آ گئے، جمع کا صیغہ صحیح ہو گیا۔ اور جہاں یہ تثنیہ کا صیغہ آیا ہے کہ اہبطا، تم دونوں نیچے اترو، تو وہاں حضرت آدم اور اماں حوا دونوں کو ایک قرار دیا گیا اور ابلیس کو دوسرا فریق قرار دیا گیا۔ تو وہاں اس معنی میں کہ انسان اور شیطان یہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ اب یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے بعض لوگ بھی کرتے ہیں کہ بھئی اس کا معنی یہ کہ انسانوں کی انسانوں سے دشمنی ہوگی، تو یہ ذہن نشین رہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں فطری طور پہ انسان سے محبت کرتا، فطرتاً انسان سے محبت کرتا ہے، تا وقت کہ شیطان ان کے درمیان عداوت نہ ڈال دے۔ شیطان ان کے درمیان عداوت ڈالتا ہے تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، وگرنہ فطری طور پہ انسان اور انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، فطری طور پہ انسان اور شیطان آپس میں محبت نہیں کرتے، فطرتاً انسان شیطان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، فطری طور پہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا اہبطوا، تم نیچے اترو، تمہارے بعض آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو یہ مراد بھی ہو گیا کہ بھئی یہ جو دشمنی ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور شیطان کے درمیان چلتی رہے گی۔ ایک بات تو یہ واضح ہوگی۔
اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا سورہ کہف میں، فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا تم ابلیس اور اس کی اولاد کو میرے مد مقابل اپنا دوست بناؤ گے حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ اب معلوم یہ ہوا کہ حضرت انسان اور شیطان آپس میں فطری طور پہ دشمن ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو تمہارا دشمن ہے تم مجھے چھوڑ کے اسے اپنا دوست بناؤ گے حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب قرآن نے یہ واضح کر دیا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں روشنی کی طرف لاتا ہے اندھیرے سے نکال کر، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو کافر ہیں ان کا دوست کون ہے؟ شیطان ہے، وہ انہیں روشنی سے نکالتا ہے اندھیرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اب فرمایا بھئی کیا کرو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھانا۔ اب یہاں اس آیت میں بڑا واضح طور پہ بیان کر دیا گیا، ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں ہمیشہ، اور یہاں پہنچ کر زندگی فنا نہیں ہوگی۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو پھر یہ جملہ نہ آتا کہ زمین پہ اترو اور زمین میں اتر کر مستقر ومتاع الی حین، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لو، واپس تم نے یہیں پلٹ کر آنا ہے۔ ایک سبق ہمیں دیا گیا کہ تم ایسا کرو، یہ ذہن نشین کر لو کہ جنت اللہ کے نافرمانی کی جگہ، یہ وہاں نافرمانی کر کے تم جنت میں رہ جاؤ، جنت ایسوں کے لیے، بلکہ جنت فرما برداروں کے لیے۔ اب زمین میں تم آئے ہو تو فرما برداری کرو، فرما برداری کرو گے تو پھر وہاں واپس جاؤ گے جہاں سے تم اہبطوا، جہاں سے تمہیں کہا گیا تھا نیچے اترو۔ اب واپس وہاں جانا چاہتے ہو تو وہ واپس وہاں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ نیکیاں کرو، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ پھر ایک اور اس آیت میں جو بات واضح ہوئی کہ ہمیں سبق دیا گیا کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہے، ورنہ اللہ فرماتے کہ جاؤ زمین میں اترو، کھاؤ پیو موج کرو، ختم۔ لیکن فرمایا گیا کہ تمہارے زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھانا، جب وہ مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو پھر تمہیں واپس ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ باری تعالی ہمیں اہبطوا، وہ جو ہمیں حکم دیا گیا کہ نیچے اترو اور وہاں سے نیکیاں کماؤ، نور اپنے ساتھ لاؤ، جس طرح قرآن کریم نے ذکر کیا کہ جب یہ لوگ جائیں گے پل صراط سے تو ان کے اعمال کی روشنی ہوگی، جاؤ اعمال کی روشنی لے کر آؤ۔ ہم دنیا میں آئے کس لیے؟ اعمال کی روشنی لینے کے لیے، جس طرح اس لیے کہا ہے وضو کرنے والے کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، یہ روشنی لے کر آؤ، اور جب یہ روشنی ہوگی، اس روشنی کا تعلق ہمارے اعمال صالحہ سے، جس کے جتنا نور ہوگا پھر وہ اتنا ہی آرام سے وہاں سے گزرے گا، اور بعد والے کیا کہیں گے؟ انظر، تھوڑی دیر کے لیے ہماری طرف بھی توجہ کر لو، انظرونا نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو اب نور والے کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے۔ اب پیچھے سے مراد کیا ہے؟ دنیا ہے، دنیا میں یہ نور ملتا تھا، تو آج ہم دنیا میں نور کمانے آئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں ان لفظوں کا صدقہ، ان آیات کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں نور کامل عطا فرمائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی اس دعا پر اختتام کرتے ہیں کہ باری تعالی ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہماری ہڈیوں کو، ہمارے گوشت پوشت کو، ان سب کو نور فرما دے۔ اے باری تعالی ہمیں کامل نور فرما دے۔ اللہم صلی